وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. جو قوم اپنی تاریخ بھلا دیتی ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے، مگر جو قوم اپنی تاریخ یاد رکھتی ہے تو اسے صفحہ ہستی میں یاد رکھا جاتا ہے۔ آپ سب اپنی ماضی کی اور گزشتہ تاریخ کو باقی رکھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تاریخ میں آپ بھی باقی رکھے جائیں گے۔ حضرت سید صاحب نے فوٹوگرافروں کو منع کر دیا ہے، تو میرا حسن ظن یہی ہے کہ آپ لوگ بھی سید صاحب کی بات کو مان لیے ہوں گے، چونکہ انہی کی بات کو مان کر کے میں نے تقریباً 800 کلومیٹر کا سفر کیا ہے، تو اس لیے آپ حضرات بھی ان کی بات مان لیجئے اور مجھے اس گرفت میں مت رکھیے۔ میرے استاذ گرامی امام الاساتذہ استاذ العلماء حضور علامہ محمد نعمان خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ بیٹے میں خدا سے تو ڈرتا ہی ہوں، لوگوں سے بھی ڈرتا ہوں۔ بڑا مناخیز جملہ تھا۔ فرماتے میں اللہ سے تو ڈرتا ہی ہوں، لوگوں سے بھی ڈرتا ہوں، تو میں نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ اللہ سے آدمی ڈرے گا اور اگر غلطی ہو جائے تو وہ معاف کر دے گا، مگر یہ انسان معاف نہیں کر سکتا ہے۔ ابھی چند روز قبل میں بلگرام شریف گیا، صاحب سجادہ نے منع کیا، اس کے باوجود کہیں کسی نے ویڈیوگرافی کر لی اور دوسرے روز میرے پاس دوسرے صوبوں سے فون آ رہا ہے کہ آپ بھی یہ کرنے لگے ہیں کیا؟ تو مجھے اپنے استاذ کی بات یاد رہتی ہے کہ اللہ سے تو ڈرنا ہی چاہیے، لوگوں سے بھی ڈرنا چاہیے۔ بہرحال اگر کوئی صاحب ویڈیو بنا رہے ہوں تو یہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ میرے نزدیک ناجائز ہے۔ میرے نزدیک کیا؟ میرے نزدیک کیا ہے؟ جو کچھ سرکار کے نزدیک ہے وہی ہم۔ ہاں، یہ تاج الشریعہ کا فتویٰ نہیں ہے، یہ رسول پاک کا فتویٰ ہے، حضور کا فتویٰ ہے۔ ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب فوٹوگرافروں کو ہوگا۔ ہم تو معمولی عذاب بھی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، سب سے سخت عذاب برداشت کرنے کی ہمت جس کے اندر ہو وہ کرے۔ میں بہت ہی کمزور ہوں، اس لیے اپنے آپ کو بچاتا ہوں، اور تنہا نہیں بچنا چاہتا بلکہ اپنے جتنے لوگ ہیں میں سب کو بچانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات علی تحیت و ثنا کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ رفیقان محترم، ہم اور آپ جس ہستی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، آپ نے اپنے پوسٹر میں اسے امام الانبیاء کے خطاب سے یاد کیا ہے۔ مہرولی شریف آپ سے بالکل قریب ہے۔ کبھی اگر حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں حاضری ہو تو بغل میں برکت المصطفیٰ فی الہند، ناشر احادیث نبویہ فی الہند، حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بھی حاضری دے دیجیے۔ مہرولی شریف میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا آستانہ مرجع عوام و خواص ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، بڑی عظیم کتابیں انہوں نے تصنیف فرمائی ہیں۔ اپنی ایک کتاب میں انہوں نے لکھا، ہر نعمت کی داشت خدا شد برو تمام۔ کائنات میں جتنی نعمت تھی، کائنات میں جتنی خوبیاں تھیں، دنیا میں جتنے کمالات تھے، دنیا کے اندر جتنے خزانے تھے، جتنے علوم اور معارف تھے، جتنے اوصاف و کمالات تھے، جتنی خوبیاں تھیں، جتنی اچھائیاں تھیں، جتنی بلندیاں تھیں، جتنے درجات تھے، جتنے فضائل و مناقب تھے، وہ سب اللہ نے میرے مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر نعمت کی داشت خدا شد برو تمام۔ اللہ کے خزانے قدرت میں جتنی نعمتیں تھیں، اللہ کے خزانے قدرت میں جتنے اوصاف و کمالات تھے،
جتنی خوبیاں تھیں اللہ تعالیٰ نے وہ سب ہمارے آقا و مولا کو عطا فرما دیا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. یہ وہ نبی ہیں جو امام الانبیاء ہیں، اور صرف امام الانبیاء ہی نہیں ہے بلکہ وہ امام کائنات ہیں، وہ امام الکل ہیں، وہ شجر و حجر کے امام ہیں، وہ بحر و بر کے امام ہیں، وہ فرش اور عرش کے امام ہیں، وہ فرشیوں کے بھی امام، وہ عرشیوں کے بھی امام. وہ صرف نبیوں کے امام نہیں بلکہ پوری کائنات کے امام ہیں، ساری کائنات کے مقتدا ہیں. 1400 سال نہیں بلکہ جب سے یہ دنیا بنی اس ذات کا ذکر جمیل ہو رہا ہے، اس کے کمالات بتائے جا رہے ہیں. فرش پر اس کا ذکر، عرش پر اس کا ذکر، زمین کی تہ میں اس کا ذکر ہے، آسمان کی بلندیوں میں اس کا ذکر ہے. کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. وہ ذات جسے آپ نے امام الانبیاء کہہ کر کے پکارا، یہ وہ ذات ہے جسے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی کہا بظاہر میرے بیٹے ہو مگر حقیقت میں میرے باپ ہو، حقیقت میں تم کائنات کی اصل ہو. وہ ذات مفسرین، فقہاء، محدثین، بڑے بڑے ادباء، بڑے بڑے شعراء، بڑے بڑے خطباء، فصحاء اور بلغاء، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے عقل مند جس کی تعریف کرتے کرتے تھک گئے اور انہیں بھی یہ کہنا پڑا لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر یا رسول اللہ آپ کے کمالات، آپ کی خوبیاں، آپ کے فضائل، آپ کس درجے پر ہیں، کس بلندی پر ہیں. لا يمكن الثناء كما كان حقه، آپ کا کما حقه مدح سرائی کرنے والا اس دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے. آپ کی تعریف کما حقه کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. بس ہم یہ جانتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر، خدا کے بعد اس کائنات میں جو سب سے عظیم ذات ہے اس ذات کا نام محمد الرسول اللہ ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ تعریف کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، مگر وہ بھی فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. وہ ذات جس کا ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، صرف ہمیں اور آپ نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا ہے بلکہ شجر و حجر اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، تمام نبی اس کا کلمہ پڑھتے ہیں. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ بھی اس ظاہری زندگی میں ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کرنی پڑتی. حضرت آدم سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک جتنے نبی، جتنے رسول آئے، ان کی جو قومیں آئیں، ان کی جو امت ہوئی، ان کے جو صحابہ ہوئے، ان کے جو ماننے والے ہوئے، ان کے جو اصحاب ہوئے، ان کے جو چاہنے والے ہوئے، وہ سب میرے مصطفیٰ کا گن گانے والے ہوئے. دنیا میں شجر و حجر بلکہ ذرہ ذرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں اور آپ کی تعریف میں رطب اللسان ہے. قرآن فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا کی کوئی ایسی شے نہیں ہے جو خدا کی تسبیح نہ کرتی ہو. ہر شے خدا کی تسبیح کرتی ہے. آپ جس زمین پر بیٹھے ہیں زمین کا ذرہ ذرہ خدا کی تسبیح کرتا ہے. آپ جس گھاس پر چلتے ہیں گھاس کے پتے پتے اس کے ایک ایک ٹکڑے خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں. درخت پہ جو پتے ہیں اس کے ایک ایک حصے خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا کی کوئی شے نہیں ہے مگر وہ خدا کی حمد و ثنا کرتی ہے. لیکن کیا آپ ان کی حمد و ثنا کو سنتے ہیں؟ کیا آپ ان کی تسبیح کو سنتے ہیں؟ زمین کی ذرے ذرے خدا کی حمد و ثنا اور تعریف کر رہے
ہیں، لیکن کیا آپ اس کو سنتے ہیں؟ قرآن فرما چکا وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ ہر شے خدا کی تسبیح کرتی ہے، انسان اسے سنتا اور سمجھتا نہیں ہے۔ اس نہ سمجھنے کا نقطہ بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ یہ بھی خدا کا کرم ہے کہ ذرے کو اس نے اپنی تسبیح کی طاقت تو بخشی، مگر انسان کو اس تسبیح کے سننے کی طاقت اس لیے نہیں بخشی کہ اگر ذرہ جو خدا کی تسبیح کر رہا ہے اگر وہ تسبیح کرتا اور انسان سنتا تو انسان سوچتا کہ میں اس ذرے پر، اس زمین پر اپنا قدم کیسے رکھوں۔ اگر یہ گھاس پر قدم رکھتا اور گھاس سے وحدہ لا شریک کی بڑائی اور اس کی کبریائی کا ذکر سنتا تو اب یہ سوچتا کہ میں گھاس پر قدم کیسے رکھوں، اس لیے کہ گھاس خدا کی تعریف کر رہی ہے، میں کیسے اپنا پیر وہاں رکھوں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ زمین کے ذرے ذرے کو اس نے اپنی حمد و ثنا کی طاقت تو دی، مگر انسان کو اس کے سمجھنے کی طاقت نہیں دی تاکہ انسان آسانی سے اس پر زندگی گزار سکے، اپنا قدم اس زمین پر رکھ سکے، اپنا قدم اس گھاس پر رکھ سکے، چل سکے بلا تشبیہ۔ جس طرح سے کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی تسبیح میں لگا ہوا ہے، بالکل اسی طریقے سے کائنات کا ذرہ ذرہ محمد عربی کی تعریف اور آپ کی توصیف میں لگا ہوا ہے۔ رسول پاک خود ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان اور بدماش انسانوں کے علاوہ کائنات کا ذرہ ذرہ اور ہر شے مجھے اللہ کا رسول جانتی ہے۔ جب اللہ کا رسول ہر شے جانتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر شے جس طرح سے خدا کی تسبیح کرتی ہے اسی طریقے سے کائنات کی ہر شے مصطفیٰ جان رحمت کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ تبھی تو امام احمد رضا نے کہا یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب آپ اعلان کر دو، آپ لوگوں میں یہ بات بتا دو لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، اگر سمندر کو روشنائی بنا دیا جائے اور جتنے درخت ہیں ان کے قلم بنا دیے جائیں اور پھر جتنی روشنائی سمندر کے پانی کی بنائی گئی ہے قلم سے اللہ کے کلمات کو لکھیں، اللہ کے کلمات کو لکھتے چلے جائیں تو یہ سمندر خشک ہو جائے، اور ساتھ سمندر بھی اگر اور تیار ہو جائے اور اس کی روشنائی بنا دی جائے اور پھر جتنے درخت کائنات میں ہیں ان کو قلم بنا دیا جائے اور پھر اس قلم سے روشنائی استعمال کی جائے اور ساتھ سمندر کی روشنائی خشک ہو جائے، تب بھی اللہ کے کلمات مکمل نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اللہ کے کلمات ہیں کیا، اللہ کی باتیں ہیں کیا، وہ کلمات کیا ہیں کہ لکھتے جائیے، سمندر کو روشنائی بنا دیجئے، سمندر خشک ہو جائے، بلکہ جتنے سمندر ہیں اس جیسے اور سمندر آ جائیں ان کی بھی روشنائی بنا دیجئے اور سب سے لکھتے چلے جائیے۔ وہ کون سے کلمات الہیہ ہیں، اللہ کی باتیں وہ کیا ہیں کہ لکھتے لکھتے یہ سمندر سب خشک ہو جائیں گے مگر رب کے کلمات کی تکمیل نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں وہ میرے مصطفیٰ کی تعریف ہے، رسول پاک کی حمد و ثنا ہے۔